السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اردو اکیڈمی چینل پر آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ اردو پیڈاگوجی کے سوال و جواب کو ہم لوگ دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ اردو پیڈاگوجی آپ کے آنے والے ستمبر 2026 کے امتحان کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہوگا۔ پورا ویڈیو دیکھیں، چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ زبان کے حصول اور زبان سیکھنے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ پہلا سوال ہے، زبان کے حصول اور زبان سیکھنے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے کہ زبان کے حصول کس کو کہتے ہیں اور زبان سیکھنے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں کے لیے اسکول جانا لازمی ہے۔ زبان کا حصول فطری اور لاشعوری ہوتا ہے، جبکہ زبان سیکھنا ایک شعوری اور منظم عمل ہے۔ زبان کا حصول ایک شعوری عمل ہے، جبکہ زبان سیکھنا لاشعوری ہے۔ زبان سیکھنے میں قواعد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جبکہ حصول صرف قواعد سے ہوتا ہے۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح جو ہے بی ہو جائے گا۔ بی آپشن صحیح ہو جائے گا کہ زبان کا حصول اور زبان سیکھنے میں بنیادی فرق ہے کہ زبان کا حصول جو ہے فطری اور شعوری طور لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ کہ زبان کا حصول کہتے ہیں جس کو ہندی میں ارجن کہتے ہیں، تو وہ فطری ماحول میں ماں باپ کے ساتھ جب بچہ رہتا ہے گھر کے ماحول میں تو اس کا زبان کا حصول ہو جاتا ہے۔ اور زبان سیکھنا جو ہے ایک شعوری اور منظم عمل ہے جو کہ اسکول میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے شعور اور منظم طریقات اور طریقہ اسکول جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو زبان حصول اور زبان سیکھنے میں یہی فرق ہے کہ زبان کا حصول گھر میں ہو جاتا ہے اور زبان سیکھنا یہ اسکول میں ہوتا ہے۔ دو میں ہے، لو وائی گوٹسکی کے مطابق جب ایک استاد کسی بچے کو کوئی نیا تصور یا مہارت سکھانے کے لیے عارضی امداد فراہم کرتا ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کلاس روم میں مینجمنٹ، بی انپرستی، ڈی منفی کمک، ڈی مچان بندی یا پاڑ بندی۔ لو وائٹگوٹسکی کے مطابق جب ایک استاد کسی بچے کو کوئی نیا تصور یا مہارت سکھانے کے لیے عارضی امداد فراہم کرتا ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس عمل کو مچان بندی یا پاڑ بندی کہتے ہیں۔ ڈی صحیح ہو جائے گا آپ کا آپشن۔ 3 میں ہے، کلاس روم میں ایک طالب علم کو لکھی ہوئی عبارت کو روانی سے پڑھنے، حروف کو پہچاننے اور اس کے تلفظ میں شدید دشواری کا سامنا ہے، کس معذوری کا شکار ہو سکتا ہے؟ کلاس روم میں ایک طالب علم کو لکھی ہوئی عبارت کو روانی سے پڑھنے، حروف کو پہچاننے اور ان کے تلفظ میں جو شدید دشواری کا سامنا ہے وہ کس معذوری کا شکار ہو سکتا ہے؟ کلاس روم میں بچہ ہے، اس کو لکھنے پڑھنے میں اور عبارت کو پڑھنے میں جو دشواری ہے تو اس کا معذوری کا شکار ہو سکتا ہے؟ اے ڈسگرافیا، بی ڈسکیلکولیا، سی ڈسلیکسیا، ڈی ڈسپراکسیا۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا سی ڈسلیکسیا۔ بچے کو پڑھنے میں اور حروف کو پہچاننے میں، تلفظ ادا کرنے میں شدید دشواری ہوتی ہے تو ڈسلیکسیا کا وہ شکار ہے بچہ۔ نمبر میں پڑھنے کے عمل میں اسکیما تھیوری سے کیا مراد ہے؟ پڑھنے کے عمل میں اسکیما تھیوری سے کیا مراد ہے؟ یہ نئے الفاظ کو ڈکشنری میں دیکھ کر وہ بہو یاد کر لینا، ڈی کتاب کے آخری صفحات پر دی گئی مشقوں کو حل کرنا، سی صرف خوبصورت خطاطی کے ساتھ تحریر کو کاپی پر لکھنا، ڈی متن کو پڑھتے وقت قاری کے ذہن میں موجود پہلے سے محفوظ
معلومات اور تجربات کا استعمال. تو اس کا صحیح جو ہے ڈی ہو جائے گا. متن کو پڑھتے وقت قاری کے ذہن میں موجود پہلے سے محفوظ معلومات اور تجربات. اسکیما تھیوری سے مراد یہ ہے کہ متن کو پڑھتے وقت قاری کے ذہن میں موجود پہلے سے محفوظ معلومات اور تجربات کا استعمال. اسی کو اسکیما تھیوری کہتے ہیں. 5ویں تدریس و سیکھنے کے عمل کے اختتام پر یہ جاننے کے لیے کہ طلبہ نے پورے سال یا سمسٹر میں کتنا سیکھا ہے کون سا جائزہ لیا جاتا ہے. تدریس و سیکھنے کے عمل کے اختتام پر یہ جاننے کے لیے کہ طلبہ نے پورے سال یا سمسٹر میں کتنا سیکھا ہے کون سا جائزہ لیا جاتا ہے. اے تشخیصی جائزہ، بی تشکیلی جائزہ، سی تکمیلی یا مجموعی جائزہ، ڈی جاری جائزہ. تو اس کا صحیح جو ہے تکمیلی یا مجموعی جائزہ ہو جائے گا. سی آپشن صحیح ہو جائے گا. نمبر 6 میں زبان کی تدریس میں قواعد و ترجمہ کا طریقہ سب سے زیادہ کس بات پر زور دیتا ہے. زبان کی تدریس میں قواعد و ترجمہ کا طریقہ سب سے زیادہ کس بات پر زور دیتا ہے. اے مادری زبان کی مدد سے قواعد کے اصولوں کو رٹنے اور متن کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنے پر. بی ہدف زبان کو بغیر کسی ترجمے کے براہ راست بات چیت کے ذریعے سکھانے پر. سی بچے کی سننے اور بولنے کی مہارتوں کو زیادہ سے زیادہ نکھارنے پر. ڈی کلاس روم میں صرف ڈرامے اور کھیل کود کے ذریعے زبان کو سکھانے پر. تو زبان کی تدریس میں قواعد ترجمہ کا طریقہ سب سے زیادہ کس بات پر زور دیتا ہے. تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا اے مادری زبان کی مدد سے قواعد کے اصول کو رٹنے اور متن کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنے پر. 7 میں ہے ذیل میں سے کون سا اصول زبان کی چاروں بنیادی مہارتوں کے باہمی تعلق کو صحیح طور پر ظاہر کرتا ہے. درج ذیل میں سے کون سا اصول زبان کی چاروں بنیادی مہارتوں کے باہمی تعلق کو صحیح طور پر ظاہر کرتا ہے. ایک بچہ پہلے لکھنا سیکھتا ہے اور سب سے آخر میں سننا سیکھتا ہے. یہ تمام مہارتیں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ اور آزادانہ طور پر سیکھی جاتی ہیں. سی پڑھنے اور لکھنے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ڈی سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا ایک دوسرے سے باہم مربوط ہیں اور ایک ساتھ پروان چڑھتی ہیں. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا ڈی ہو جائے گا. سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا ایک دوسرے سے باہم مربوط اور ایک ساتھ پروان چڑھتی ہیں. یہ جو ہے زبان کی مہارتیں ہیں. تو بچہ پہلے جب جو ہے سنتا ہے تب بولتا ہے، پھر پڑھتا ہے تب لکھتا ہے. یہ زبان کی 4 مہارتیں ہیں. 8 میں ایک اردو معلم بچوں کو ایک آڈیو کلپ سناتا ہے تاکہ اس میں موجود مخصوص اعلان یا وقت جیسے ریلوے اسٹیشن کا اعلان کو نوٹ کر سکے. یہ سننے کی کون سی حکمت عملی ہے. تفریحی سماعت، مجموعی یا عمومی سماعت، غیر فعال سماعت، یہ مخصوص معلومات کے لیے سماعت. جو ہے ایک اردو معلم بچوں کو آڈیو کلپ سناتا ہے اس میں مخصوص معلومات یا وقت ریلوے اسٹیشن کا نوٹ کر سکے. یہ سننے کی کون سی حکمت عملی ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی مخصوص معلومات کے لیے سماعت. نمبر 9 میں ہے بچوں کی ابتدائی تحریر میں پائی جانے والی ٹیڑھی میڑھی لکیریں پیڈاگوجی کی نظر میں کیا ہیں. بچوں کی ابتدائی تحریر میں پائی جانے والی ٹیڑھی میڑھی لکیریں پیڈاگوجی کی نظر میں کیا ہیں. اے صرف یہ شرارت ہے جس کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بی لکھنے کی مہارت کی شروعات کا ایک عام اور فطری حصہ ہے. سی وقت کا ضیاع ہے اور اس سرگرمی کو کلاس میں روک دینا چاہیے. ڈی یہ ظاہر کرتا ہے کہ بچے کے اندر فائن موٹر اسکلز بالکل ختم ہو چکی ہے. ٹیڑھی میڑھی بچہ لکھتا ہے تو پیڈاگوجی کی نظر میں کیا ہے. تو یہ جو ہے لکھنے کی مہارت کی شروعات کا
ایک اہم اور فطری حصہ ہے۔ یہ آپشن صحیح ہو جائے گا کہ جب بچہ پہلے شروع میں لکھنے شروع کرتا ہے تو ٹیڑھی میڑھی ہی لکیر لکھتا ہے، تو یہ فطری عمل ہے، یعنی پہلے لکھتا ہے تو ٹیڑھے میڑھے ہی لکھتا ہے۔ نمبر 10 میں ہے اور آج کا آخری سوال، ایک طفل مرکز کلاس روم میں زبان کا جائزہ لیتے وقت درج میں سے کون سا طریقہ سب سے موزوں مانا جاتا ہے؟ کلاس روم میں زبان کا جائزہ لیتے وقت درج میں سے کون سا طریقہ سب سے موزوں مانا جاتا ہے؟ اے مختلف سرگرمیوں، پورٹ فولیو اور خود کے جائزے کے امتزاج کا مسلسل استعمال، بی صرف ہفتہ واری املا کے ٹیسٹ پر انحصار کرنا، سی سال کے آخر میں صرف ایک بار 3 گھنٹے کا تحریری امتحان لینا، ڈی بچوں کو دوسرے بچوں کے نمبروں سے موازنہ کر کے رینک دینا۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح جو ہے جواب یہ ہو جائے گا، مختلف سرگرمیوں، پورٹ فولیو اور خود کے جائزے کے امتزاج کا مسلسل استعمال، یہ صحیح ہو جائے گا۔ بی اس لیے صحیح رہے، صرف کا لفظ آیا ہے اور صرف سیٹیں میں نیگیٹو ہوتا ہے، سی میں بھی نیگیٹو ہے۔ بچوں کو دوسرے ڈی میں بچوں کو دوسرے بچوں کے نمبروں سے موازنہ کر کے رینک دینا، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بچہ کو دوسرے موازنہ سے رینک کریں گے تو دوسرے بچہ جو ہے آہت ہوگا، اس لیے جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ آپشن صحیح ہو جائے گا۔ دوستو 10 سوال پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔